بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا وہ عورتیں جو کہ حاملہ ہوتی ہیں مگر 2 یا 3 ماہ کے اندر ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ قرآن حمید کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ یا جن عورتوں کے ہاں حمل 2 یا 3 ماہ کے اندر ضائع ہو جاتا ہے، اگر وہ بھی اس عمل کو کریں گی انشاءاللہ وہ اور اس کا خاوند جملہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ یہ عمل قرآن حمید کی سورہ کہف کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا وہ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہو جائے گی، اور جو پوری سورہ کہف پڑھے گا وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ کا نور ہی نور ہوگا۔ تو چلیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو 40 روز بعد یعنی 40 روز گزرنے کے بعد نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے یا کوئی بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اس قرآنی عمل اور سورہ کہف کی تلاوت کا آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جن عورتوں کا حمل 2 یا 3 ماہ کے بعد ضائع ہو جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات کو زبانی یاد کر کے اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر حمل نہیں ٹھہر رہا تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ٹھہر جائے گا، اور اس کے ہاں اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔